اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس بات میں قطعاً شک نہیں ہے کہ قرآن مجید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو آج بھی 14-15 صدیوں کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ قرآن مجید آج بھی باعث فلاح ہے، باعث بخشش ہے اور باعث کامیابی و کامرانی ہے۔ دوستو، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کا ایک ایک لفظ انسان کے لیے ہے، انسان کی بہتری کے لیے ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، ہم آج اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کون سے 5 اہم پیغامات ہے جو سورۃ فاتحہ انسانیت کے لیے لے کر نازل ہوئی ہے۔ تو چلتے ہیں دوستو سورہ فاتحہ کی جانب۔ اگر ہم سورہ فاتحہ دیکھیں تو اس کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دوستو، جہاں تک تعریف کی بات ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بڑا یہ کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ ہر ایک تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ باقی اس کائنات میں تمام جہانوں میں جتنی چیزیں ہیں یا جتنے لوگ ہیں، جتنی بھی اشیاء موجود ہیں، کسی بھی چیز کی اپنی ذاتی کوئی تعریف نہیں ہے۔ کسی چیز کی جو بھی تعریف ہے وہ بالآخر اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ پاک خالق ہے، وہ چیز اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے اور اس کی جو تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف کی وجہ سے ہے۔ تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے اسی نے ہی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، ساری مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ تو اس لیے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ کی یہ ذاتی تعریف ہے، جبکہ مخلوق کی جتنی تعریفیں ہیں وہ اللہ کی عنایت سے ہیں۔ تو جو رب العالمین کا مطلب ہے، اس کا مطلب معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، چاہے وہ جہان انسانوں کا ہو یا جانوروں کا، جمادات کا ہو یا نباتات کا، آسمانوں کا ہو یا زمین کا، ستاروں کا ہو یا سیاروں کا، فرشتوں کا ہو یا دیگر مخلوق کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ ہی کا کام ہے۔ ان جہانوں میں جو کچھ بھی قابل تعریف ہے وہ اللہ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ تو دوستو، جو دوسری آیت ہے سورہ فاتحہ میں، جو دوسرا اہم پیغام انسانیت کے لیے لے کے نازل ہوئی ہے وہ ہے الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات میں موجود ہر چیز پر مہربان ہے اور مکمل طور پر مہربان ہے۔ اللہ کی رحمت کی وسعت تمام کائنات پر ہے، کوئی چیز بھی اس کائنات میں اللہ کی رحمت سے باہر نہیں ہے، اور جس چیز پہ اللہ کی رحمت ہے وہ مکمل طور پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کسی چیز پہ کم ہے دوسری پہ زیادہ ہے، ہر چیز پہ اللہ کی رحمت موجود ہے اور مکمل طور پہ موجود ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا جو تیسرا اہم پیغام انسانیت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب روز محشر ہے، وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا مالک اور اصل مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ روز جزا کا مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری طور پر تو یہ ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بالکل ختم ہو کے رہ جائیں گی
اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد جو چوتھا اہم پیغام سورہ فاتحہ انسانیت کے لیے لے کر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اس طرح جب مدد کی باری آتی ہے، جب مدد لینے کی باری آتی ہے، تو مدد بھی اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ دنیا میں جتنے مدد کے سہارے ہوتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی رحمت سے ہی وجود میں آتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کوئی انسان کوئی چیز آپ کی مدد نہیں کرتی، نہ کبھی کر سکتی ہے۔ تو جو چوتھا اہم پیغام ہے سورہ فاتحہ کے انسانیت کے لیے، وہ یہی ہے کہ ہمیں عبادت بھی اللہ کی کرنی چاہیے اور ہمیں مدد بھی اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ تو جو آخری پیغام ہے، جو پانچواں پیغام ہے سورہ فاتحہ کا انسانیت کے لیے، وہ صراط مستقیم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان دعا کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، کہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پہ چلائے، سیدھے راستے پہ چلائے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ چلائے جس پہ اللہ پاک انعام کرتے ہیں لوگوں پہ۔ جو سیدھا راستہ ہے اس راستے پہ چلائے جس پہ چل کے لوگوں پر اللہ کے انعامات نازل ہوتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ اس راستے پر جس پر چلنے سے اللہ کا انسان پہ غضب نازل ہوتا ہے، نہ کہ اس راستے پر جو کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے۔ تو جو پانچواں اہم پیغام سورہ فاتحہ کا انسانیت کے لیے ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ چلائے۔ کون سا راستہ؟ وہ راستہ جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے انسان پہ، انسان کو کامیابی ملتی ہے، اور اس راستے سے بچے جس راستے پر چلنے سے انسان پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور اس راستے سے بھی بچے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے۔ تو دوستو، یہ وہ 5 اہم پیغامات ہیں جن کو لے کر سورہ فاتحہ انسانیت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یقیناً ان میں انسانیت کے لیے ہدایات ہی ہدایات ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو اس دنیا میں عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ کوئی شخص بھی ذہن سازی کے اس پروگرام میں پیچھے نہ رہے۔ اور ہاں، پلیز آج کے دن دروشی پڑھنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔